الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. صدر محترم اور حاضر جلسہ، ہجرت انبیاء علیہ السلام کی عظیم ترین قربانیوں میں سے ایک ہے. یہ عظیم قربانی اللہ تعالیٰ نے اکثر صحابہ علیہ السلام، جس میں اولو المرتبہ انبیاء علیہ السلام، جس میں ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اسلام کو پھیلانے اور دین کو عام کرنے کا کام اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لینے والے تھے. سامعین کرام، غور و طلب بات یہ ہے کہ ہر ہجرت کے بعد ایک انقلاب ہے اور ہر ایک انقلاب میں ایک حیات ہے. قبل اس کے کہ ہم انقلاب و حیات کو جانیں، ہم ہجرت کے قربان ہونے کو جانتے ہیں. ہجرت میں انسان اپنی بستی، اپنے محلے، اپنے گھر بار اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے، بلکہ انسان اپنے سے منسلک ہر چیز کو چھوڑتا ہے. یہی قربانی ہجرت کہلاتی ہے. سامعین کرام، یاد کیجیے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مکہ، میں تجھے نہ چھوڑتا اگر میری قوم مجھ سے دشمنی نہ کرتی. وطن والوں سے رخصت ہوتے وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکل رہے تھے تو آپ کے چشمے مبارک آنسوؤں سے نم تھے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا کی طرف بھیجا تو یہ بھی ایک طرح کی ہجرت تھی، جس کے بعد انسانوں اور مسلمانوں کا وجود دنیا میں ایک انقلاب بن کر سامنے آیا. اور دنیا کا سب سے بڑا انقلاب اس وقت آیا جب ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مدینہ کی جانب ہجرت کی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انقلاب تھا جس نے لوگوں کو درندیت و حیوانیت سے نکال کر انسانوں کی صف میں کھڑے کر دیا. جس نے لوگوں کو درندیت و حیوانیت سے نکال کر انسانوں کی صف میں کھڑے کر دیا. جینے کا سلیقہ عطا فرمایا. سارے عالم میں ایمان کی فضا قائم کر دی اور اپنا اصیل ہونے پر مجبور کر دیا. سامعین کرام، یہی وہ ہجرت تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اجتماعیت اور اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوئی. یہی وہ ہجرت تھی جس کی وجہ سے حق و باطل کے درمیان فرق ظاہر ہوا. یہی وہ ہجرت تھی جس کی وجہ سے بیت اللہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، اسلام کو سربلندی حاصل ہوئی. یہی وہ ہجرت تھی جس کی وجہ سے مکہ فتح ہوا. انہی سب وجوہات کی بنا پر اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے. سامعین کرام، اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ نبوت کے 13ویں سال ذی الحجہ میں حج کے موقع پر بیعت عقبہ ثانیہ کا واقعہ پیش آیا اور مدینہ منورہ کی ایک بڑی جماعت مشرف با اسلام ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ تشریف لانے کی دعوت دی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام سے ہی اپنی سفر کی تیاری کا آغاز فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مدینہ منورہ تشریف لے جانے کی اجازت مرحمت فرما دی. اور تقریباً تمام صحابہ کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان سفر کا آغاز کیا. اس سفر کا آغاز کیا اور کفار کی سازشوں اور شر سے بچتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے. سامعین کرام، اسلامی مہینے کا دار و مدار چاند کی تاریخ پر کیا گیا ہے اور اسلامی عبادت کا تعلق بھی چاندنی کی تاریخ پر کیا گیا ہے. مثلا روزہ، زکات، حج بیت اللہ، عاشورہ کے روزے، تمام کا تعلق چاندنی کی تاریخ پر ہیں.